مائن صاف نہیں کی جا رہی. مائنز جو ہیں یہ وہاں پہ پہلے تو مجاہدین نے لگائیں آج سے 40 سال پہلے. پھر اس کے بعد اب جب طالبان آئے تو انہوں نے لگائیں. فوج نے نہیں لگائیں. فوج ان کو ڈھونڈتی پھرتی ہے. اس میں آرمی کے بھی کئی لوگ مارے گئے. فوج تلاش کرتی پھر، کیونکہ جو مائنز آرمی لگاتی ہے اس کی باقاعدہ نشاندہی ہوتی ہے، آپ نے اس کا نقشہ بنایا ہوتا ہے، اور وہ اٹھانا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کیسے لگی ہوئی ہیں، آپ نکال لیتے ہیں. لیکن جب آدمی کوئی دشمن یا دوسرا کوئی لگا کے یہاں رکھ گیا تو وہ نقشہ تو نہیں آپ کو دے کے گیا. نتیجہ یہ کہ آج آرمی بھی وہاں پہ جانے دے رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ مائنز ڈھونڈ کے وہاں سے نکالی جا رہی ہیں، اور بہت سارے علاقے کلیئر ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ جناب مائنز نہیں وہاں سے ہٹائی جا رہی ہیں اور یہ نہیں کیا جا رہا. لیکن سر مجھے آج تک مطلب یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ منظور پشتین جو ان کی جماعت کے آخر مطالبات ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں فاٹا کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ جب فوج کر رہی ہوتی ہے تو خاموش ہوتے ہیں، مطلب بالکل ایک طرف سے خاموش ہوتے ہیں، لیکن فوراً بعد فاٹا کے بعد جس طرح جنگ ہوتی ہے تو یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ بدامنی ہوا کیا ہے. جہاں ان کی ضرورت پڑی ہے افغانستان کو اور انڈیا کو، پاکستان نے ان علاقوں میں بہت حد تک دہشت گردی ختم کر دی. اب جو باہر سے دہشت گردی کروا رہے تھے لوگ، ان کے لیے مشکل ہو گئی یہاں پہ آنا. ان کے بہت سارے جو سلیپر سیلز تھے، سلیپنگ سیلز، ان کو ختم کر دیا گیا. فوج وہاں موجود ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بدنامی کی جائے کہ فوج کو یہاں سے نکلے تاکہ ہم کھل کے یہاں کام کر سکیں. وہی طالبان دوبارہ آ سکیں یہاں پہ، بھارت ان کو یہاں پہ دوبارہ لا سکے اور دہشت گردی کروا سکے. پھر آپ نے وہاں پہ فینس لگا دی. فینس لگ رہی ہے، اس سے بھی کنٹرول ہوا، موومنٹ وغیرہ کافی کنٹرول ہوئی. یہ بھی چیز بھارت کو قابل قبول نہیں. ایک وقت تھا یہ سب کھلا تھا، وہ پاکستان میں تباہی مچا رہے تھے جس طرح ان کا جی چاہتا تھا. تو آج یہ بھارت کی خدمت یہی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی افراتفری پھیلائیں فاٹا میں کہ جناب کسی طرح مطالبات کی چکر میں فوج چلی جائے یہاں سے اور پھر میدان کھلا ہو اور وہاں پہ جو جی چاہے یہ گل کھلاتے رہیں. یہ چیز ہوگی نہیں، نہ یہ آرمی کرے گی نہ حکومت کرے گی، اور ان کے یہ مطالبات مانے نہیں جا سکتے. ان کی بدنیتی کا پتہ ہے سب کو. سر اکثر لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لبرلس ہم انہیں یہی کہہ سکتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ منظور پشتین کی جس طرح سے گرفتاری ہے اس کے بعد کچھ جو ہے بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر بنگلہ دیش کی ہم بات کریں تو شیخ مجیب الرحمان صاحب تو انہوں نے الیکشن جیتا تھا جس کے بعد یہ اقتدار میں آئے تھے. ان کی جماعت کے ہیں 2-3 بندے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پوری حکومت ان 2-3 بندوں کو دے دی جائے. نہیں، یہ تو کوئی غلط کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جیسے، نہ وہ حکومت اس طرح مانگتے ہیں، نہ ہی کوئی بنگلہ دیش جیسے حالات کا چکر ہے. کیونکہ بنگلہ دیش تو ہم سے، یا وہ ایسٹ پاکستان جیسے ہم کہتے ہیں، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان 1200 میل بھارت کی ایک دشمن کی ٹیریٹری موجود تھی. لہذا ہمیں تو وہاں تک رسائی نہیں تھی. جو فوج وہاں چلے گئی وہ بس جتنی بھی تھی تھوڑی بہت وہ وہاں پھنس گئی. لیکن یہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے اور یہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہے پوری طرح. اور خرابی پتہ ہے کیا ہے اس میں، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ منظور پشتین اور یہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، محسن داوڑ ہے یا علی وزیر ہے، 3-4 لوگ ہیں یہ، اصل میں ان کا گمراہ کرنے کے لیے یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، وہ پولیٹیکلی اس کو آپ کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ جو کے پی کے میں ہے، انتہائی ناقص کمزور لوگ جن کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں. اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ میں ان کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں کہ وہ ان کے جھوٹ کا پول کھولیں. اگر وہی بھی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے اپنی، یا ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے وہاں جلسے کریں، تقریریں کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس ملک نے کیا کیا دیا اور یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ، کیا آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے چہروں پہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. لیکن یہ کام جس کو کرنا چاہیے وہ کر ہی نہیں رہا. اب اس سے سیکورٹی کے ایشوز بنتے ہیں تو لازماً آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی یا پولیس وغیرہ کو آگے آ کے تو ان لوگوں کو پکڑنا پڑ رہا ہے. لیکن پکڑنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے. ان کو لوگوں کے ذریعے چھتراول ہونی چاہیے ان کی، اور وہ تب ہوگی جب لوگوں کے سامنے ان کے اصل چہرے آپ بے نقاب کریں. وہ جن کی حکومتیں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح بطخ بیٹھ جاتی ہے انڈے پہ، ان کا وہ حال ہے، وہ ہلتے ہی نہیں یہاں سے. سر سن رہے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اس ملک کا کھا رہے ہیں، لیکن اس ملک کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں لوگ، ان کا جا کے ان کو کاؤنٹر نہیں کرتے. یہ سر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پاکستان کو جو ہے دھمکی دی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ اگر ہم فروری کی بات کریں تو انہوں نے کوشش کی تھی اور بڑے اچھے ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، کافی ناکامی کا سامنا تھا، اب پھر سے وہ دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں. بات یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم
फ्रॉड धोखेबाज आदमी है اور اس کے اپنے عوام اس کے دھوکے میں آنا چاہتے ہیں، آتے ہیں، وہ اس کی نیت کو بھانپتے نہیں، سمجھتے نہیں. جب بھی وہ پاکستان کے لیے ایسی بات کرے نا، ضرور اس کو کھنگالیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے اور اپنے عوام کو چکمہ دے رہا ہے، کسی اور رستے لگا کے اپنا مشکل وقت گزارنا چاہ رہا ہے. آج بھارت کی اکانومی کو بڑے شدید چیلنجز ہیں. میلٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ان کا، اکانومی ڈکلائن پہ ہے، جاب لیسنس بڑھ رہی ہے، لوگوں کو جاب نہیں ملے. جو وعدے کیے تھے مودی صاحب نے کہ اتنی نوکریاں دیں گے، یہ ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. انویسٹر جو پہلے بہت انویسٹ کرتے تھے یہاں پہ، وہ انویسٹمنٹ اپنی باہر لے جا رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے حالات بگڑتے جائیں گے، کیونکہ ایک طرف بدامنی ہے. جو انہوں نے قوانین بنانے کی کوشش کی، خاص طور پہ شہریت سے متعلق، آپ دیکھیں جی اس کی وجہ سے پورا ملک ڈیسٹیبلائز ہوا پڑا ہے، ہر طرف ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ڈیموکریٹک کریڈنشلز تھے وہ ختم ہو گئے. یہ ڈیموکریسی تو رہی نہیں، یہ تو اب ایک ڈھونگ ہے، فراڈ ہے کہ آپ ہر طرح کے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن بھی کریں، لوگوں کی جو خواہشات ہیں، ان کی مرضی ہے، اس کو بھی پامال کریں اور اپنی منمانیاں کریں اور کہیں کہ یہ جمہوریت ہے. تو جمہوریت تو یہ نہیں ہے. تو اب آہستہ آہستہ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا روپ لے رہی ہے یہ حکومت. لہذا مودی کو ضرورت پڑتی ہے اپنے کرتوتوں پہ ایک پردہ ڈالنے کے لیے. وہ اس طرح کے جملے بولتا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے. ایک چیز بھارت کے عوام کے لیے بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ 1971 نہیں ہے جہاں بھارت ایک جنگ لڑ رہا تھا پاکستان کے ایک ایسے حصے سے جو 1200 میل دور تھا ہم سے. یہ وہ بات نہیں ہے. بھارت اور بھارت کے عوام، بھارت کی حکومت اور اس کے عوام، ان کو پاکستان ایک ایسا سرپرائز دے گا، ایک ایسی حیران کن جنگ کرے گا کہ یہ اپنی نسلوں کو باقاعدہ پڑھایا کریں گے کہ ہمارے ساتھ بیتی کیا. یہ شرم سے منہ چھپایا کریں گے. سر اور اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس میں مودی نے جو تقریر کی اس میں کہا 3 جنگیں یہ ہارے ہیں. آپ 1965 کے سپٹمبر 1965 کے اخبارات اگر ہمارے پاکستان کو چھوڑ دیں، گارڈین نکال کے دیکھیں، آسٹریلیا کا آسٹریلین ٹائمز نکال کے دیکھیں، یا اور کسی ملک کا نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں، جو خبریں ہیں اس میں ہیڈنگز کیا ہے جو مجھے چند ایک یاد ہے میں بات کرتا ہوں. اس میں ہے کہ پاکستان شیٹرز انڈیا. پاکستان نے انڈیا کو سبق سکھایا. ان کے بے پناہ ٹینکوں کا حملہ ہمارے 1-2 یونٹس نے چونڈا سائٹ پہ سیالکوٹ میں روکا، اور پھر چونڈا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی، اور وہ بھارت کے ٹینکوں کا قبرستان مشہور ہے. تو یہ آج ہسٹری کو بھلا کے اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ مسئلہ ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ شرم کی قلت ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. سرجیکل سٹرائک کی بات کی، شرم آنی چاہیے. کدھر ہے سرجیکل سٹرائک؟ یا ان کی آرمی نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، یا یہ خود جھوٹ بول رہے ہیں. اسی طرح پلوامہ کے بعد جو بالا کوٹ کا ایکشن کیا اس کا کرتے ہیں. وہ بالا کوٹ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ کے اوپر اپنے بام وغیرہ پھینک کے جنگل میں تو بھاگے ہیں یہاں سے، کیونکہ پاکستان ایئر فورس نے ریئیکٹ کیا اور یہ بھاگے. اب پوری دنیا نے، پاکستان سارے میڈیا کو لے کے گیا وہاں پہ، انڈیپینڈنٹ لوگ جا کے دیکھتے رہے ہیں، ہمارے میڈیا کے بھی دوسرے. تو وہاں چند ایک درخت جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں، وہ کٹ گئے، اور ایک کبا وہاں سے مرا ہوا ملا. ٹوٹل یہ ہے، جس سے نظر آتا ہے کہ یہ گھبراہٹ میں، بھاگ دوڑ میں اپنا ایمونیشن پھینک کے تو وہاں سے نکل گئے ہیں. تو یہ ان کو شرم آنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہیں جو کہ جھوٹ بولتے ہیں. اور بدقسمتی ان کی، ہماری سمجھ لو یا ان کی، کہ ان کے لوگ بیچارے وہ ان کو کوشچن نہیں کرتے، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بات ان کے کانوں میں اچھی رس گھول رہی ہے یہی چلتی رہے. وہ قریدنا نہیں چاہتے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ خواب جو سہانا مودی نے دکھایا وہ ٹوٹ جائے. ہم ایک سرور کی کیفیت میں ہیں کہ مودی نے کہا جی پاکستان کو ہم نے سبق سکھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور اگر حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو یہ جو سرور کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. ورنہ تو جناب قریدیں اور اس کو کھنگالیں تو ان کو پتہ لگ جائے. پاکستان نے تو ان کو بھی دعوت دی تھی کہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے ٹیررسٹ کیمپ جو ہیں تباہ کر دی.